سے بڑھ کر کے کوئی رحم کرنے والا اخلاق مند دنیا میں پیدا، لیکن ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کیا وہ اس تہمت سے بری نہیں تھے؟ یہ بری تھے؟ کیا کہا گیا؟ یہ ہمارے باپ داداؤں کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے۔ کیا اللہ کے نبی کبھی گالی دیتے تھے؟ لیکن ان کو کہا گیا نا کہ یہ گالیاں دیتا ہے، کیوں؟ اسی توحید کی دعوت پر۔ ہمارے بھی کچھ دوست احباب ہیں، ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں ان کو اتنی عقل نہیں بے عقلوں کو، ہمارے اپنے مولوی لوگ ہیں اتنے بے عقل ہیں، وہ ان کو اتنی عقل نہیں۔ بے میاں نبی کی سیرت کا تمہیں پتہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید دی تو ان کو نہیں کہا گیا یہ گھر گھر میں اختلاف پیدا کر رہا ہے، یہ گھر گھر میں انتشار پیدا کر رہا ہے، قبیلے کو بانٹ رہا ہے؟ کیا ان کے بارے میں نہیں کہا گیا اس کی زبان بڑی تیز ہے، یہ تو بد اخلاق ہے، یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ؟ تم کیا جواب دو گے اس کا؟ کیا نبی نعوذ باللہ بد اخلاق تھے؟ کیا نبی نعوذ باللہ؟ نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حق کو حق کہتے تھے اور باطل سے کبھی ہاتھ ملانے کی دعوت نہیں دیتے تھے، باطل کو باطل کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کبھی باطل پرستی سے مفاہمت نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہم بھی یہی دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، امت کو اندھیروں میں مت رکھو، امت کے سامنے اب کھول کھول کر کے حقیقتوں کو بیان کیا جائے انشاءاللہ، اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس حق کو قبول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کو حق کی ضرورت ہے، لوگوں کو قرآن و سنت کی ضرورت ہے، پیاس ہے، بیچارے پیاسے ہیں۔ قرآن اور سنت کے نام پر ایسڈ پلائی جا رہی ہے لوگوں کو۔ اگر ہم آب زمزم لے کے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے والے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں موجود ہیں، انشاءاللہ ہم پیش تو کریں اس کو۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سب سے چھٹی چیز کیا ہے؟ ہماری صحبتیں اچھی ہونی چاہیے۔ موحدین متبعین سنت کی صحبتوں میں بیٹھو اور بیٹھ کر کے وہاں قرآن و سنت کا درس لو، اور اللہ نے توفیق دی ہے آج مملکت سعودی عربیہ کے اندر، یہ ریاض کے اندر جو ہے 25 جالیات 15-20 جالیات جو قائم ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرو جہاں قرآن و سنت کے درس ہو رہے ہیں۔ اس میں بھی کچھ منافق بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بھی قرآن و سنت کے کچھ نام لے کر دوغلی پالیسیاں اپنانے والے لوگ وزارت میں، دارالافتاء میں، ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ منافق ہیں، منافق، اپنے ملکوں میں جا کے کچھ، یہاں آ کر کے ہاں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور یہاں کے ولاۃ امور کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ایسے منافقوں کے کان پکڑ کر کے ذرا ان کو پارسل کریں۔ کیوں؟ یہ بڑی گند پھیلا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ بھی یہاں گند پھیلا رہے ہیں۔ لوگ انہیں دلیل پکڑے ہوئے ہیں، ارے وہ بھی حضرت تو یہی ہیں، وہ تو نہیں کہتے۔ میاں وہ اس لیے نہیں کہتا کہ وہ اپنی گند چھپائے ہوئے ہے، وہ اپنے ملک میں جا کر کے وہاں والی کرتا ہے، یہاں رہ کر کے وہاں کرتا ہے۔ سمجھو ذرا، وہ دوغلا ہے، وہ منافق ہے وہ۔ اس لیے حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت معیار ہے، اس کو سمجھو اور اسی کو کسوٹی جانو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے، کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا ہم پھر اپنے ایڑیوں کے بل کفر کی طرف پلٹ جائیں؟ بعد اذ ہدانا اللہ، جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اس آدمی کی طرح جسے شیطان نے کسی جنگل میں گمراہ کر دیا ہو، بھٹکا دیا ہو جنگل میں، وہ حیران و پریشان، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، اور اس کے ساتھی ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کے اس کو کہہ رہے ہوں آجا سیدھی راہ پر، یہ سیدھا راستہ ہے، شیطان نے تجھے جنگل میں بھٹکا دیا ہے، ادھر آجا ادھر آجا۔ لیکن وہ آدمی کیا ہے؟ وہ آدمی شیطان کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، اپنے دوستوں کی طرف وہ نہیں آ رہا ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ سب سے صحیح ہدایت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک مثال بیان کی ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف، توحید کے بعد شرک کے اندر جا کر کے ڈوبے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہا ہو اور شیطان نے، اور پھر وہ بچھڑ کر کے شیطان کے چکر میں پھنس جائے، دوسری راہوں پہ چلا جائے، اور پھر اس بچھڑنے والے کو اس کے ساتھی صحیح راہ کی طرف بلا رہے ہوں، لیکن وہ حیران و پریشان بھٹکتا پھرے، وہ اپنے ساتھیوں کی دعوت کے اوپر نہ آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعین ہی اسی طرح سے
کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے کے بعد کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، توحید کے بعد شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگ انہیں دعوت توحید کی طرف بلا رہے ہیں لیکن وہ حیران و ششدر شیطانوں کے چکر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صحیح اور نیک صحبتیں اختیار کرو۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے؟ یعنی جیسا وہ ہوتا ہے اسی طرح کی دوستی وہ ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ کس مزاج اور کس طریقے اور کس منہج پر ہے، اس کے دوستوں کو دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی کس ڈھرے پر ہے اور کس بنیاد پر ہے اور کن لوگوں کے پاس۔ اور یہ یاد رکھو، یہ بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر تم نے محبت مبتدع بدعتی مشرکوں کے ساتھ کی جنہوں نے اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں اور تحریروں میں شرک اور بدعات کو عام کیا ہوا ہے، تو یاد رکھو تمہارا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے بہت بیعت ویعت کے چکر میں مت پڑو، ورنہ انہی کے ساتھ گھسٹ کے جاؤ گے جہنم، کیونکہ یہ تو کنفرم ہے کہ اگر یہ دنیا میں توبہ نہ کیے نا یہ بیعتیں کرنے والے، یہ سارے کے سارے رب کی قسم ہے ٹوٹل جہنم میں جائیں گے، 1 to 1 الف سے لے کر یا تک، کیونکہ ان کے کسی کے عقیدے درست نہیں ہیں، بالکل مشرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی صحیح نہیں ہے، کبھی دھوکے میں نہیں آنا۔ اس لیے دامن اومن کے چکر میں پڑو، کہتے ہیں رسی پکڑا کے بیعتیں ہو رہی، نہیں چادر پکڑاتے ہیں، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، کوئی بات نہیں، بابا کا دامن پکڑ لو، وہاں قیامت کے دن دامن پکڑ کے مچل جائیں گے۔ ہم نے کہا بے قیامت کے دن تو سب ننگے اٹھیں گے، تو وہاں پکڑے گا کیا، تو لٹکے گا کیا پکڑ کے، وہاں تو سارے ننگے اٹھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بغیر ختنے کے ہوگے، ننگ دھڑنگ ہوں گے، مرد ہوں یا عورت ہوں۔ اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیا اس دن ہم عورتوں کو دیکھ کر ایک دوسرے شرم نہیں کریں گے، ہم نہیں شرم کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی بھی جرأت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی، وہ ایسا غم یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے، وہاں کہاں کون، کہاں پیر، کہاں مرشد، وہاں تو کہو گے یا کیا ہے وہ اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا، اے اللہ انہوں نے، ہم نے اپنے بڑے بڑوں کی، اپنے بڑے بڑے گرو گھنٹالوں کی اطاعت کی، فاضلونا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فاتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ انہیں ڈبل گناہ دے، ڈبل عذاب دے، ڈبل۔ اللہ کہے گا چپ رہو، تمہیں بھی اتنا ہی ملے گا، عقل نہیں تھی تمہیں، ہم نے تمہیں عقل دی تھی، قرآن دیا تھا، نبی دیا تھا، عقل دی تھی سمجھنے کے لیے، بھیڑ چال چلنے کے لیے نہیں۔ لال پیلی کتابیں لے کے بہت سارے لوگ، مملکت میں آج کل بڑی ٹائٹنگ چل رہی ہے تو بہت سارے لوگ جھولی میں تبلیغی نصاب، ہاتھ میں ریاض الصالحین لے کے گھومتے ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، تاکہ پکڑے نہ جائیں، پکڑے جائیں تو ریاض الصالحین بجائے سیدھے سادھے لوگ۔ ہم نے کہا یہی دوغلا بنی ہے، یہ ہے، اس طرح چھپاتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرو، سیدھی راہوں پہ آؤ اور اللہ کی دعوت دو، اللہ کی علی بصیرہ، بصیرت کے اوپر دو، نبی کی اتباع اور پیروی کرو۔ تو یہ 5واں راستہ تھا میرے عزیز، یہ 6واں راستہ تھا کہ نیک لوگوں کی صحبت، اور 7واں اور آخری راستہ بتلا کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی منمانی نہ کرو، اپنے خواہشات اور اپنے نفس کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ اتباع اور پیروی کرنی ہے تو عرش والے کی کرو، اور مدینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو، اپنی منمانی نہ کرو۔ کیوں؟ یہی یہودیوں اور نصرانیوں اور پچھلے زمانے کے مشرکوں کی اور کافروں کی روش رہی کہ جب بھی نبی دعوت لے کر کے آیا انہوں نے منمانی کرنا شروع کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استكبرتم، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب تمہارے پاس ہم نے رسول بھیجے، نبی بھیجے اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو تم نے کیا کیا؟ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور بڑا تکبر اختیار کیا۔ اپنی منمانی مت کرو، اور منمانی کیا ہے، نفس پرستی کیا ہے، یہ بھی سنو، کل من اعرض عن الہدى والحق الذي جاءت به الرسول علیہم السلام فقد اتبع الہوى، ہر وہ شخص جو قرآن اور سنت سے منہ موڑے، یاد رکھو یہ ضابطہ، نفسانی خواہشات کی پیروی کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ شخص
جو قرآن و سنت سے منہ موڑ لے، نہ عمل کرے، قرآن کی آیتیں سن کے، نبی کی حدیث سن کر کے کہیں نہیں ہمارے مولوی جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے نا، وہی شخص ہے جو اپنے نفس اور خواہشات کی اتباع کر رہا ہے. وہ قرآن و سنت کا متبع اور پیروکار نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کی اتباع اور پیروکاری کر رہا ہے وہ، اور وہ ضلالت اور گمراہی کی پیروی کر رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اے نبی اگر وہ تمہاری بات پر لبیک کہیں تو، اگر وہ تمہاری بات پر لبیک نہ کہیں، تمہاری باتیں سن کر پھر بھی اس کو قبول نہ کریں، تو سمجھ لو کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یتبعون اہواءہم، وہ اپنے خواہشات کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں. دعویٰ ان کا قرآن و سنت کا کچھ بھی ہو، اللہ کو ماننے کا کچھ بھی ہو، لیکن وہ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے وہ سراسر شرک کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو اپنا معبود نہیں بنایا بلکہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. اس لیے میرے عزیز، حق پانے کی اور ہدایت پانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اپنے نفسوں کی پیروی نہ کرو، اپنے خواہشات کی پیروی اور اتباع نہ کرو، بلکہ اتباع اور پیروی کتاب اللہ کی کرو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تبارک تعالی ہدایت پا جاؤ گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس ہدایت کے جو چند بنیادی پانے کے ضابطے اور قاعدے اور قانون ہم نے بتلائے ہیں، راستے بتلائے ہیں، اللہ ان کو اچھی طرح سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائے، اور اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی